السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنے ناول فرار کے بعد کی تیسری قسط کے ساتھ۔ گرمیل سنگھ اس کی جیل کے دوسرے سکھ ملزموں کے مقدمے کی پیروی کر رہا تھا جو گرمیل کا نزدیکی رشتہ دار تھا۔ گرمیل سنگھ بشیرے کا پرانا ساتھی تھا۔ بشیرے نے اسے پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام پر رضامند کیا تھا۔ سابقہ فوجی حوالدار ہونے کے ناطے گرمیل سنگھ پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کام کا آدمی تھا۔ اس نے بشیرے کے ساتھ مل کر سمگلنگ کی آڑ میں جاسوسی کا دھندا شروع کر رکھا تھا۔ ایک آدھ سرکاری کاغذ یا فوجی نقل و حرکت کی اطلاع کے عوض سے پاکستانی علاقے میں محفوظ سفر کی اجازت مل جایا کرتی تھی۔ یہ کام اس کے بہت سے بھائی بند کر رہے تھے، اس لیے گرمیل نے بھی اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ پاکستانی ایجنسیوں کے لیے اطلاعات جمع کرنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ یہ اطلاعات عموماً بشیرے کے ذریعے ہی پاکستان منتقل ہوا کرتی تھیں۔ بشیرے نے اس کے وجہ سے دوسری بہت سی سہولیات دلا دی تھیں۔ آج جب اچانک اس کی نظر گرمیل سنگھ میں پڑی تو بشیرے کے لیے بلی کے بھاگو چھنکا ٹوٹا۔ پولیس گارد کے لوگ ملزموں سے بے خبر ایک کونے میں بیٹھے اس منو سلوا پر ٹوٹے ہوئے تھے جو ملزمان کے لواحقین ان کے لیے لایا کرتے تھے۔ گرمیل سنگھ نے اس کے ساتھ نظریں ملتے ہی آنکھ دبا دی۔ بشیرے اس کے بات سمجھ گیا، لیکن وہ شکار اور موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ گرمیل سنگھ بظاہر اپنے رشتہ دار سے باتیں کرتا اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پاکستانی ملزمان جہاں بھی تاریخ بھگتنے کے لیے جاتے ان کے ساتھ پیشی بھگتنے کے لیے جانے والے مقامی ملزمان کے لواحقین جو عدالت کے ہاتھے میں اپنے پیاروں کے منتظر ہوتے اپنے عزیزوں سے بڑھ کر پاکستانیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے دھرم کا حصہ بننے لگی تھی کہ پاکستانی چونکہ پردیسی ہیں اور دشمن کی قید میں ہیں، اس لیے ان کی خدمت کرنے سے جو دعا ان مظلوموں کے دل سے نکلے گی وہ ضرور رنگ لائے گی اور ان کے عزیز رشتہ دار ملزموں کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ گرمیل سنگھ کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے ایک ساتھی ملزم کی وہاں بشیرے کے لیے چائے اور پکوڑے لے آئی تھی اور اس کے نزدیک بیٹھ کے اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ پھر گرمیل سنگھ کو نزدیک آتے دیکھا تو وہ اپنے ملزم بیٹے کے پاس جا بیٹھی۔ گرمیل، یہاں میرے پاس زیادہ وقت نہیں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ تجھے میری گرفتاری کی اطلاع مل چکی ہے۔ اگر میں چاہتا تو آسانی سے تیرا نام دے کے ساری زندگی کے لیے تجھے بھی جیل میں لے آتا، لیکن میں اپنے یاروں سے غداری نہیں کرتا۔ سیدھی سی بات ہے گرمیل سنگھ، یہاں تجھے میرے لیے کچھ چیزوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں زیادہ دیر جیل میں نہیں گزارنا چاہتا۔ اگلی تاریخ پیشی پر میں غیر قانونی سرحد عبور کرنے کا الزام تسلیم کر لوں گا، مجھے سزا ہو جائے گی، جس کے بعد میرا چلان یہاں سے دوسری سینٹر جیل میں بھیجا جائے گا۔ میرا ایک ساتھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں کے لیے فرار کا صرف یہی ایک موقع ہوگا۔ گار جو ہمیں پولیس لائن لے کے جائے گی ہمارے لیے اجنبی ہے، اس کے بعد کا معاملہ تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی مرحلے پر گرفتاری کی صورت میں میری زبان پہ تمہارا نام نہیں آئے گا۔ اور ہاں، ایک بات کا بطور خاص خیال رکھنا کہ میں نے تمہیں کنگال سے لکھپتی بنایا ہے گرمیل سنگھ، اس لیے نہیں کہ تم گلچھرے اڑاؤ اور میں اپنی ہڈیاں جیل میں چٹکھاتا پھروں۔ گرمیل سنگھ، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے سرگوشی میں لگی لپٹی رکھے بغیر گرمیل سنگھ کو سب کچھ بتا دیا۔ بشیرے، ہم یاروں کے یار ہیں، گرو مہاراج کی قسم ہے، میرے علم میں تمہاری گرفتاری چند روز پہلے آئی ہے۔ میں دلی گیا ہوا تھا، وہ تو چیتے نے مجھے بتایا، وہ یاد آ گیا یہاں سے۔ اسے چودھریوں نے تمہاری گرفتاری کے متعلق بتایا ہے۔ تم تگڑے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح کی مدد چاہو گے ہوگی، گرمیل سنگھ نے تسلی دی۔ بشیرہ جانتا تھا کہ گرمیل سنگھ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں کہ اس طرح اس کی مدد کو تیار ہو جاتا۔ اس کی گفتگو کے آخری فقرے نے کام دکھایا تھا۔ اس نے گرمیل سنگھ کو بتا دیا تھا کہ اگر اس نے بشیرے کی مدد نہ کی تو پھر وہ بھی بشیرے کی طرح جاسوسی کے الزام میں قید کاٹے گا۔ بشیرہ جانتا تھا وہ مر بھی جائے تو کبھی ایسے شخص کا نام اس کے زبان پر نہیں آئے گا جو پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہو، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کے لیے گرمیل سنگھ کو ایسا تاثر دینا ضروری تھا۔ بصورت دیگر وہ شاید اتنی سنجیدگی سے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا۔ دوسری طرف گرمیل سنگھ آج اپنے رشتہ دار کی ملاقات کو آنے کے اپنے فیصلے پہ لعنت ملامت کر رہا تھا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ وہاں بشیرہ موجود ہے تو شاید بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس نے تو بشیرے کی گرفتاری کے نہ صرف اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا بلکہ اپنا دھندا بھی بدل لیا تھا، اور اب بظاہر شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک رئیس آدمی کی زندگی گزار رہا تھا۔
اب اس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ جس نوجوان کی ملاقات کے لیے وہ آیا تھا وہ گرمیل کا سالہ تھا، جس کے ذریعے انٹیلیجنس باہر صورت اس تک پہنچ جاتی۔ اب وہ کتنے ہی ٹھکانے بدل لیتا، لیکن ایک مرتبہ اگر بشیرہ اس کے متعلق انٹیلیجنس کو باخبر کر دیتا تو وہ لوگ گرمیل سنگھ کے سالے کی مدد سے اسے زمین کے 7ویں تہہ سے بھی نکال لاتے۔ گرمیل سنگھ نے واقعی بشیرے کی مدد سے لاکھوں روپے کمائے تھے، اب یہ لاکھوں روپے کروڑوں میں منتقل ہونے جا رہے تھے۔ اس کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی صرف ایک ہی راہ تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہے بشیرے کو فرار کروایا جائے۔ پرسوں جیل سے پولیس جن ملزموں کو تاریخ پیشی بھگتانے کے لیے لا رہی ہے، ان میں میرا ساتھی عالمہ بھی ہے۔ اس جگہ اس سے ملاقات کر لینا، وہ تمہیں سارا منصوبہ سمجھا دے گا جس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ بشیرے، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اتنا کہتے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے جتنے نوٹ اس کے ہاتھ میں بشیرے کو تھما دیے، جو بشیرے نے بڑے اطمینان سے اپنی قمیض کے نیچے پہنی بنیان کی خفیہ جیب میں منتقل کر لیے تھے۔ یہ ان کی نارمل پریکٹس تھی۔ یہ کہ ڈیوڑی میں ان کی تلاشی نہیں ہوتی تھی۔ جیل حکام کو علم تھا کہ ان پہ رحم کھا کے لوگ 2-4 روپے یا بیڑیوں کے 2-4 بنڈا انہیں دے جاتے ہیں۔ بشیرے نے اس روز مجسٹریٹ کے سامنے غیر قانونی سرحد پار کرنے کا الزام تسلیم کر لیا۔ 1 سال کی قید سنا دی گئی۔ جیل میں پہنچ کے اس نے ساری رام کہانی شیر عالم کو سنا دی۔ ویل ڈن، شیر عالم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بڑا مار کا مارا یار۔ میرے خیال سے تو قدرت کو بھی ہماری حالت پہ رحم آ ہی گیا ہے، وہ بھی ہماری مدد کرنے پہ تیار ہے۔ کیوں نہیں عالمی، اب انشاءاللہ جلدی ہم آزاد فضاؤں میں پاکستان میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اگلا سارا دن مختلف منصوبے بنانے میں گزرا۔ انہیں کوئی ترکیب ایسی نکالنی تھی کہ جس سے وہ گرمیل سنگھ کو استعمال کر کے اپنے حق میں بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ دونوں چونکہ ایک ہی جیل میں بند تھے، اس لیے رات بھی ان کی اپنی ہی تھی۔ رات دیر گئے تک دونوں مختلف تجاویز ایک دوسرے کو پیش کرنے کے بعد اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر انہیں رد کرتے رہے۔ پھر دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ یوں بھی اب رات کا پہرا بدلنے والا تھا۔ نئے آنے والے پہرے داروں نے معمول کے مطابق قیدیوں کی گنتی کرنی تھی، جس کے لیے انہوں نے یہاں آ کے صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ عین ممکن تھا اتنی رات گئے دونوں کو جاگتے دیکھ کر کوئی شک گزرتا، جس کے بعد انہیں علیحدہ بند کر دیا جاتا۔ دشمن سے زیادہ انہیں اپنے بزدل ساتھیوں سے ہوشیار رہنا تھا۔ ذرا سی بھنک بھی اگر ان کے منصوبے کے ان ساتھیوں کے قانون میں پڑ جاتی تو ان کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو جاتا۔ دن کی اوقات بھی انہوں نے نارمل گزاری۔ سپار کے بعد انہیں معمول کے مطابق پھر سیلوں میں بند کر دیا گیا۔ مغرب کی نماز دونوں نے اپنے سیل میں اکٹھے ادا کی۔ اس کے بعد دونوں بالآخر ایک منصوبے میں متفق ہو گئے۔ وہ رات بھارتی جیل میں ان کے لیے سکون کی پہلی رات تھی۔ دونوں ساری رات اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے فرار کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح جب جیل کے لنگر سے ان کے لیے کھانا آیا تو بشیر عالم کو بتا دیا گیا کہ آج اس کی تاریخ پیشی ہے اور تیاری کر لے۔ اس مرتبہ جو گارد انہیں لینے آئی تھی، ان کے ساتھ پہلے تعارف میں ہی شیر عالم نے خود کو سونے کا سمگلر بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا بھارتی پنجاب پولیس کے جوان سمگلروں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آج وہ جان بوجھ کے گارد کے ایک سپاہی کو الگ الگ اپنی گرفتاری کی من گھڑت کہانی سنا رہا تھا، جس میں بنیادی بات یہی تھی کہ اس کا 10 کلو سونا ہضم کرنے کے لیے بارڈر سیکورٹی فورس BSF نے اس پہ جاسوسی کا الزام لگا دیا ہے۔ ویر جی، وہ تو قسمت اچھی تھی، شاید ابھی چند روز کی زندگی باقی تھی کہ مجھے گولی مارنے کی طرف ان کا خیال نہیں گیا، ورنہ وہ ثبوت مٹانے کے لیے مجھے جان سے مار سکتے تھے۔ اس نے گارد کے انچارج حوالدار سے کہا، اور میاں تجھے پتہ نہیں، سالوں کو اگر علم ہو جائے کہ اسمگلر کی گرفتاری کی اطلاع مقامی تھانے کو ہو گئی ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، ورنہ اتنا سونا ہضم کرنے کے بعد وہ تمہیں زندہ چھوڑ سکتے تھے۔ ایک بوڑھے سپاہی نے کہا، تجربہ بڑی چیز ہے بزرگوار، واقعی آپ نے صحیح بات کی۔ تھانے والوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہی مجرموں نے میرے گاؤں سے گرفتاری کی اطلاع دی تھی۔ عالم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میاں عدالت کو سونے کی بات بتا دوں، سالوں کو آنے والی دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، سالوں کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ حوالدار نے مشورہ دیا، مہاراج جان سے قیمتی کیا آشا ہے، آپ تو جانتے ہیں اگر میں نے سچ بتا دیا ان کا تو کچھ بگڑے نہ بگڑے، میں کم از کم 10 سال کی سزا کھا جاؤں گا۔ اب بارڈر کراس میں زیادہ سے زیادہ 1 سال کی سزا ہوگی۔ عالمی نے کہا، سارا بڑا چلاک ہے تو، واقعی تو صحیح سمگلر ہے۔ گارد حوالدار نے گالی دے کے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ وہ مرلہ تو گارد حوالدار کے لیے بڑا ہی چوکا دینے والا تھا جب اچانک شیر عالم نے اپنی خفیہ جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکال کے اس کی مٹھی میں سما دیے۔ آج رات ہماری طرف سے موج میلہ کرنا مہاراج جی، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ گارد کے انچارج حوالدار نے ہاتھ ایک طرف کر کے
جب چوری چھپے 100 کے 2 نوٹ دیکھے تو اس کی باتیں کھل گئی. میاں بڑی شے ہے, کوئی سیوا کروانی ہے کیا؟ اس نے بےتابی سے 2 نوٹ اپنی جیب منتقل کرتے ہوئے کہا. اتنی بڑی رشوت اس ڈیوٹی میں اسے آج تک کسی نے نہیں دی تھی. بس ہمارا دل ملنے کا میلہ ہے, آپ سے اپنا من لگ گیا ہے. پردیس میں جو سجن ہمیں معمولی سے سہولت دے, ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. حوالدار صاحب, یہ دولت تو آنی جانی چیز ہے. کہیں آپ سے آزادی میں ملاقات ہوئی ہوتی تو آپ کو پتہ لگتا کہ عالمہ کیا ہے. مہاراج جی, ہمارا چلان جلدی سینٹرل جیل جانے والا ہے. آپ کوشش کر کے اپنی ڈیوٹی لگا لینا. ایسا موج میلہ کروائیں گے کہ یاد رکھو کہ کسی مسلمان سے واسطہ پڑا تھا. عالم نے اس کے غبارے میں اچھی طرح ہوا بھر دی. حوالدار گیان سنگھ کے دماغ پر رم کی بوتلیں گھومنے لگی تھیں. پولیس لائن میں اس کا تبادلہ بطور سزائی ہوا تھا. اس بات کا علم تو عالمے کو بھی تھا کہ تھانوں سے پولیس لائن میں عموماً وہی پولیس والے آتے ہیں جن کے خلاف کوئی انکوائری وغیرہ چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ پولیس لائنز کی ڈیوٹی ان کے عذاب سے کم نہیں ہوتی تھی. ملزمان کو تاریخ پر لے جانا اور جیل واپس لانا, ہنگامی مدد کی اپیل پر مقامی پولیس کی مدد کرنا, یا پھر ایک ضلع کی جیل سے دوسرے ضلع کی جیل تک قیدیوں کو لانا لے جانا, اس سارے کھیل میں ان کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی. بس زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ ملزموں کی ملاقات کو آنے والے ان کے لواحقین ان کی تھوڑی بہت سیوا کر دیا کرتے تھے. حوالدار گیان سنگھ کو ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ عالمہ ضرور کوئی بڑا اسمگلر ہے. اس کی معمولی سی خدمت کا بھی اسے توقع سے بڑا انعام ملے گا. یوں بھی اس کی نوکری زیادہ تر سرحدی علاقوں کے تھانوں میں یہ ہوا کرتی تھی. اگر ایک آدھ پھیرا بھی ایسے لوگوں کا لگوا دیا جائے تو اس کے وارے نیارے ہو سکتے تھے. اس کی شدید خواہش تھی کہ شیر عالم جیسی سونے کی مرغی پہ قبضہ جمائے. کبھی نہ کبھی یہ شخص ضرور ان کی قسمت بدلے گا. ناظرین, میں نے آپ کی خدمت میں اپنے ناول فرار کے بعد کی تیسری قسط پیش کر دی ہے. چوتھی قسط انشاءاللہ آپ کو اگلے روز مل جائے گی. یہ تسلسل سے آپ کو ناول جو ہے ملتا رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا انداز تحریر پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں, اپنے احباب سے کو اس میں شامل کریں, اور میرے خلاف بنے ہوئے جعلی جتنے بھی یہ ویڈیو مراکز ہیں جو میری کتابیں میری اجازت کے بغیر پڑھ رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ.